خاک اور خون، از قلم عزائے ذہان، ایپیسوڈ 3۔ وہ ڈائری پر جھکی کچھ لکھنے میں مہو تھی کہ کب تاشا اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ نوٹ ہی نہیں کر پائی۔ ذرا دیکھوں تو صحیح، تم نے کیا لکھا ہے؟ تاشا نے ہوشیاری سے ڈائری جھپٹ لی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں نوال کا دل کئی بار دھڑک اٹھا۔ تاشا، واپس کرو میری ڈائری۔ وہ حواس باختہ ہونے لگی۔ ارے رکو تو صحیح، ذرا میں بھی تو دیکھوں، وہ معنی خیزی سے کہتی مسکرائی، ساتھ ہی ڈائری دوسرے ہاتھ میں منتقل کی۔ تاشا یار واپس کرو مجھے۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ اس بات کو آج دوسرا دن ہے، اس نے میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، ایسا کون ہے جس نے تمہیں نظر انداز کر دیا؟ وہ رک کر محبت بھرے لہجے میں گوہر افشانی کے بعد دوبارہ ڈائری کی طرف متوجہ ہوئی۔ تاشا خدارا واپس کرو ڈائری، کوئی سن لے گا۔ وہ غیر محفوظ سی ہو کر باہر جھانکتی ہوئی بولی۔ مگر میں اپنے دل میں اس کو… تاشا! وہ روحان سے ہونے لگی۔ تاشا کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت فوراً سے اڑن چو ہو گئی۔ اس نے ڈائری بند کی اور اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ سوری یار، مجھے لگا ہم آپس میں… آئی ایم سوری۔ اس نے معذرت کر لی۔ نوال کی آنکھوں میں واضح خفگی تھی۔ یوں اپنے دل کی کیفیت عیاں ہونے پر وہ خفت زدہ تھی۔ چہرہ سرخی مائل تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے مجھ سے ایسی باتیں چھپاتے ہوئے۔ تاشا نے اسے چپ دے کر اپنی حرکت کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا۔ وہ ڈائری سینے سے لپٹائے بس خاموش رہی۔ شت نوال، بتاؤ نا یار، کون ہے؟ فاتح بھائی ہیں کیا؟ وہ مسلسل شرارت پر آمادہ تھی۔ نوال کا رنگ فک ہوا۔ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ بے وجہ ہی بال کان کے پیچھے اڑستی رخ موڑ گئی۔ مگر سامنے بھی تاشفین تھی۔ وہ بندروں کی طرح اچھل کر دوسری طرف ہوئی۔ ہے نا فاتح بھائی ہے نا؟ وہ شوخی سے کوہنی مار کر بولی۔ نوال نے اپنی خجالت مٹانے کی خاطر اس پر کشن کی بھرمار کر دی۔ ارے مار کیوں رہی ہو؟ چلو پتہ تو چلا تمہارے درد دل، تمہاری اداسی کی وجہ، تمہارا یک طرفہ ادھورا عشق۔ وہ نان سٹاپ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ نوال کا سرخ چہرہ اسے اور شرارت پر اکسا رہا تھا۔ بدتمیز، کوئی سن لے گا۔ وہ اس کا منہ دبوچنے لگی۔ سنتا ہے تو سن لے، پیار کیا ہے کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ سریلی آواز میں بلند آواز گنگنانے لگی۔ نوال نے کینہ تو اس نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کشن اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز دبائی۔ وہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔ کاش وہ کہیں اور جا کر لکھ لیتی۔ دور ہٹو، مارو گی کیا مجھ معصوم کو؟ کشن کے تلے تاشا کی دبی دبی سی چیخیں برآمد ہونے لگی۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا نوال؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ پھوپھو کے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ کرنٹ کھا کر دور ہٹی۔ ہم مذاق کر رہے تھے امی۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ شکر ہے پھوپھو آپ آ گئیں، ورنہ یہ تو مذاق میں میری جان ہی لے لیتی۔ تاشا ہامتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ ہوش کے ناخن لو تم دونوں، اب بچی نہیں رہی۔ چلو اٹھو دونوں۔ روشن اور میشا کا ہاتھ بٹاؤ کچن میں، آج رات کے کھانے پر کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ وہ تہمکانہ انداز میں کہہ کر چلی گئیں اور تاشا کے اندر ابھرتے سوال وہیں دم توڑ گئے۔ ایسے کون مہمان آ رہے ہیں؟ وہ صوفے سے اترتی سنسنی خیز انداز میں بولی۔ نوال نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ آؤ تو ذرا پتہ کریں۔ وہ نئی شرارت پر گامزن ہونے والی تھی۔ اسے آنکھ دبا کر کہتی کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ بھی ڈائری الماری کے کبڈ میں رکھے کپڑوں کے نیچے رکھ کر سکون کی سانس لیتی کچن میں چلی آئی۔ کون سے کھانوں کی تیاری ہو رہی ہے لڑکیوں؟ اور کون سے رہتے ہیں؟ میرے لیے کیا کام ہے؟ نوال کچن میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ روشن اور رمیشہ کھانا بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ تاشا ہمیشہ کی طرح ادھر ادھر کی ہانکنے میں۔ ویسے کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ تاشا دل میں اٹھتے سوالوں کو روک نہیں پائی۔ مجھے خفیہ اداروں سے پتہ چلا ہے کہ بہت خاص مہمان آ رہے ہیں۔ گیس واٹ؟ روشن اپنے مخصوص سے پرتجسس انداز میں بولی۔ واہ روشن، تمہیں تو انٹیلیجنس ایجنسی میں ہونا چاہیے، کیا جاسوسی کرتی ہو؟ جلدی سے بتاؤ کون آ رہا ہے؟ تاشا نے بےتابی سے پوچھا۔ اپنی نوال کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی، جبکہ بال لپیٹتی نوال کی گرفت کمزور پڑی اور بال کندھوں پر بکھرتے چلے گئے، اس کے اعصاب کی مانند۔ اس نے شاکی نگاہوں سے تاشا کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں، رگوں میں خون کی گردش معمول سے زیادہ بڑھ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن سے نکلی۔ اسے کیا ہوا؟ روشن کو تعجب ہونے لگا۔ شرما گئی ہوگی، تاشا بوکھلا کر رہ گئی۔ نوال کو دیکھنے لوگ آنے ہی والے تھے کہ رات کے کھانے پر پورے گھر میں اسی تیاریوں کی باتیں چل رہی تھیں۔ کچھ اداس اور کچھ پریشان سی نوال ان سب سے پرے بغات کے قریب بنے اونچے سے ٹری ہاؤس کی سیڑھیوں پر براجمان پیر جھلاتی خلاؤں کو گھور رہی تھی۔ تاشا کا دل بھر آیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوشی سے پورا گھر سر پر اٹھا لیتی کہ نوال کے لیے رشتہ آیا ہے۔ اب جب کہ فاتح والا انکشاف اس کے سامنے ہوا تھا، وہ بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ فاتح بھائی اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ یہ بات بھی جانتی تھی۔ اگر بابا یا ماما کے دل میں نوال کو بہو بنانے کا خیال تھا بھی تو فاتح کسی صورت جذبات اور بلیک میلنگ میں آنے والا لڑکا ہی نہیں تھا۔ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو یار؟
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، اور مجھے دیکھو کیا کمی ہے بھلا مجھ میں؟ مگر مجال ہے کسی کمبخت کا پروپوزل آیا ہو؟ نہ ہی کسی یونیورسٹی فیلو نے کبھی پروپوز کیا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ تاشا تم بہت فنی ہو یار، تاشا تم میری اچھی دوست ہو، تاشا تم سے بات کر کے موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ مجال ہے کسی کمینے نے یہ کہا ہو تاشا تم سے شادی کر کے میری زندگی سمجھ جائے گی، پلیز بی مائی لائف پارٹنر۔ تاشا نے اسے بولنے پر اکسایا۔ اس کی اتنی لمبی رداد پر وہ اداسی سے ہلکا سا مسکرائی۔ نوال یار بس بھی کرو، تمہیں پتہ بھی ہے اس گھر میں سب عظیم روحیں رہتی ہیں، کسی کو ذرا سا تنگ کیا فوراً سے کہتے ہیں تاشا انسان پر ہو، جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ وہ نڈھال سی ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ایک تم ہی تو ہو میری دوست، میری جان، اس نے بہت اپنائیت سے کہا تو نوال کی آنکھیں بھر گئیں۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ تاشا بکھلا کر رہ گئی۔ وہ ایک دم پریشان سی ہونے لگی تھی۔ کچھ نہیں، بس بابا کی یاد آ گئی تھی۔ نوال نے فوراً اپنی سرخ ہوتی ناک رگڑی۔ یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ کیا بابا یا ماما نصیبہ پھوپھو ہم سب تمہارا خیال نہیں رکھتے جو تم آنسو بہا رہی ہو؟ تاشا نے خفگی سے اسے گھورا۔ تم نہیں سمجھو گی تاشا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کمیوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اس کا گلا رن گیا۔ نہ جانے کیوں بات بے بات آنسو نکل پڑے تھے، شاید فاتح کی بے نیاز نگاہیں لاپرواہ انداز کے سبب، مگر وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ پھر یہ سب اسے اب کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ شاید وہ اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی، پہلے سے بھی زیادہ۔ اب جب رشتے کی بات چل پڑی تھی تو دوری کے احساس سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ تو تھی بھی حساس اور معصوم سی۔ تاشا اس کی بات سے اکتفا کرتی تھی، سو خاموش رہی۔ اچھا بس بھی کرو نا، اللہ بہتر کرے گا، ابھی تو صرف رشتہ آیا ہے، کیا پتہ آگے کیا ہو، مما یا بابا نصیبہ پھوپھو سب دیکھ بھال کر ہی کریں گے۔ تاشا اس کا دل بہلانے لگی۔ فاتح بھائی کی جانب سے اسے امید دلانا بے وقوفی تھی، وہ اپنی من مرضی کا مالک تھا، اگر اس کا من نہ ہوتا تو کوئی بھی اسے کنونس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بات پر ایک بار پھر سے نوال کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ رو تو مت یار، بیکار میں آنسو بہا رہی ہو۔ تاشا نے ہاتھ بڑھا کر اپنائیت سے اس کے آنسو پہنچے۔ تم لوگ اپنا یہ ایموشنل ڈرامہ کہیں اور جا کر لو، کمرے میں نیٹ کا ایشو ہے اس لیے مجھے یہاں کچھ کام کرنا ہے۔ وہ اپنے مخصوص سرد اور کٹیلے انداز میں بولا۔ اس کی آواز پر دونوں چونک کر مڑی۔ وہ لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے انہی کی جانب متوجہ تھا۔ فاتح کی نظریں نوال پر ٹھہر سے گئیں۔ پرپل رنگ کے پلین سوٹ میں ملبوس، ہم رنگ پھولوں والا دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، اس کی خوبصورت رنگت بہت نمایاں تھی۔ فاتح کو نظریں ہٹانا مشکل لگا۔ رنگ ہر درجہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ اپنے سرخ ہونٹوں کو اس طراری کیفیت میں کچلتی اس کے دل کے تاروں پر عجیب طرح سے ہاتھ مار رہی تھی۔ وہ نگاہیں پھیر گیا۔ اس کے آج رشتے والے آ رہے تھے۔ فاتح کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی، ویسے بھی وہ اس کی باتیں بھولا نہیں تھا۔ جاؤ بھی اب، وہ قدرے اکتا کر بولا۔ جا رہے ہیں بھائی، چلو نوال اس بے مروت کو بیٹھنے دو اکیلے۔ تاشا ناراضگی کا برملا اظہار کرتی تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ نوال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو تمہیں تمہارا چارمنگ پرنس مل ہی جائے گا، بلکہ ویسا ہی جیسا تم نے خوابوں میں دیکھا ہوگا۔ تو یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس کے قریب سے گزر رہی تھی جب فاتح کے طنزیہ اور کاٹ در جملے نوال کے کانوں سے ٹکرائے۔ اس کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھرنے لگیں۔ وہ اس کے کہے گئے جملے اسی پر لوٹا رہا تھا، مگر انداز انتہائی زہریلا تھا۔ فاتح کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی اس کے آنسو دیکھ کر۔ نوال غسیلی اور خفگی سے بھرپور نگاہیں اس پر ڈال گئی۔ نوال کا دل کیا اس کا خوبصورت چہرہ نوچ لے۔ فاتح کے اندر اس کے تیور یکدم غسیلے جذبات بھڑکا گئے۔ اس نے فوراً سے اس کے نازک کلائی پر انگلیاں پیوست کیں۔ یہ تیور کس کو دکھا رہی ہو ہیں؟ تم ہی نے کہا تھا نا وہ سب۔ نوال بی بی بڑی جلدی بھول گئی۔ اس کا لہجہ انتہائی شفاف تھا۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس کی گلابی آنکھوں نے فاتح کے دل میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ میرا ہاتھ۔ نوال کا دل بری طرح سے دکھا تھا اس کے انداز پر۔ اس نے صرف مذاق میں ایسا کہا تھا، اسے کیا معلوم تھا وہ سن لے گا۔ اس کی گہری نگاہوں پر نوال کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو پلیز فاتح۔ اس نے کسمسا کر اپنی کلائی کو حرکت دی۔ فاتح نے اپنے جذبات سے گھبرا کر فوراً اس کی کلائی چھوڑی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی، بڑا سا کچن پار کر کے گھر کی راہداریوں کو عبور کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاتح کی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ بھی وہیں تھا اور نوال بھی، کچھ بھی تو نیا نہیں تھا۔ پھر یہ جذبات اسے پریشانی میں مبتلا کر گئے۔ رات کے 1 بجنے کو تھے۔ امارا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کبھی کروٹیں بدلتی تو کبھی کشن سختی سے آنکھوں پر جما لیتی، مگر اس شخص کے بھاری گمبھیر لہجے میں کہے گئے الفاظ اس کے کانوں کے گنبد میں گونج رہے تھے۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اگر واقعی وہ دہشت گرد تھا تو اس نے انجانے میں جرم کر دیا تھا۔ وہ اس کا علاج کر بیٹھی تھی ہمدردی میں، جو اب اسے بہت بھاری پڑ رہی تھی۔
اس کا باپ چھوٹی سی فرم چلاتا تھا، بہت بڑا بزنس مین نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہزاروں روپے ٹیکس ادا کر کے حتیٰ کہ ذمہ دار شہری ہونے کا بھرپور کردار ادا کرتا تھا۔ ان کا کیا ہوگا؟ اور اس کا کیریئر تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ اس نے ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر علی کو اعتماد میں لینے کا سوچا، وہ اسے کل سب کچھ بتا دے گی۔ کم از کم اس کے پاس اپنے دفاع میں مضبوط دلیل یا شواہد تو ہوں گے، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے باقی کا گلاس حلق میں انڈیل کر خشک گلا تر کیا اور گلاس واپس رکھ کے ایک نظر ابراہیم کی وجیح تصویر پر ڈالی جو ہمیشہ اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، اور کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گئی۔ درباس؟ حاکم کی آواز پر بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ یوں ہی کھوئے ہوئے انداز میں بیٹھا رہا، لکڑی سے زمین پر آڑ ترچھی لکیریں کھینچتا رہا۔ درباس؟ حاکم نے اس بار قدرے غصے اور تحکم بھرے انداز میں پکارا، جو درباس کو رتی برابر پسند نہ آیا۔ کیا ہے؟ اس نے مڑ کر کھا جانے والے انداز میں پوچھا۔ کمانڈر نے بلایا ہے تمہیں، حاکم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو وہ درباس کو ویسے ہی پسند نہیں کرتا تھا، کمانڈر کے ساتھ وہ 2 سالوں سے تھا، اب تک ان کا جانشین نہیں بن پایا تھا، اور درباس نے ہفتے کے دوسرے دن ہی کمانڈر کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ وہ ایسے ایسے کارنامے کر جاتا تھا کہ پل بھر کو حاکم بھی دم بخود رہ جاتا۔ اسے درباس سے جلن محسوس ہونے لگتی تو کبھی وہ اس پر شک کرنے لگتا، نہ جانے یہ جلن اس کے کارناموں کی دین تھی یا واقعی اس میں ایسا کچھ تھا جو ناقابل فراموش تھا۔ درباس خاموشی سے اٹھا اور اس پر غلط نگاہ ڈالے بغیر کچے سے مکان کی جانب بڑھ گیا جہاں ان کا قیام عارضی تھا۔ وہ رہائش بدلتے رہتے تھے۔ کمانڈر ٹیبل پر کئی لیپ ٹاپ اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف نیٹ ورکس کی سمیں، پین ڈرائیو جن سے وہ بیک وقت کام لیے ہوئے تھے، اپنے سامنے پھیلائے مصروف انداز میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تیاری کر لو، آج ہم بارڈر پر جا رہے ہیں قاسم کو چھڑوانے۔ وہ اندر سے بری طرح چونکا مگر تاثرات چھپا گیا۔ قاسم کمانڈر کے سابقہ جانشین کا بھائی تھا جو کمانڈر کو بھائیوں ہی کی طرح عزیز تھا۔ عسکری سپاہیوں ان کے مقابلے میں جانشین مارا گیا تھا، جبکہ قاسم تب سے کمانڈر کے ہاں اس کی نشست سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ اگلی سرگرمیوں کی تیاری میں کابل سے پاکستان جا رہا تھا کہ کسی نے ان کی مخبری کر دی اور قاسم پکڑا گیا۔ کمانڈر نے اس آفیسر کو تلاش کر کے اذیت ناک موت مارنے کا حکم نامہ پہلے سے ہی جاری کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم جب سے ہاسپٹل سے لوٹے ہو چپ ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ کمانڈر کو اس کی خاموشی کھٹکی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، وہ مخصوص ٹھنڈے لہجے میں کہتا کرسی سرکا کر اٹھ گیا۔ کہاں چلے اب تم؟ کمانڈر اسے زیادہ دے کر تعجب سے پوچھنے لگا۔ اس نے اب کی بار کوئی رائے کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ نہیں، آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ مکان کی کچی دیواروں سے لگ کر اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور جیب سے چھوٹا سا فون نکال کر اس میں سم ڈالی۔ تیزی سے انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے ایک پیغام چھوڑا۔ موبائل آف کرنے کے بعد سم توڑ کر پھینک دی اور موبائل جیب میں ڈال دیا۔ جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ حاکم کو دیکھ کر پل بھر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کس کو میسج کر رہے ہو چھپ کر؟ وہ شکی نگاہوں سے گھورتا ہوا پوچھنے لگا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ 2 ٹوک بول کر جانے کے لیے آگے بڑھا مگر حاکم نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے روکا۔ بتاؤ۔ انداز میں تحکم اور استفسار تھا۔ درباس نے ضابطہ طور پر لب بھینچے اور اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے شروع سے ہی تم پر شک تھا۔ اس کی آواز پر درباس کے رہا سہا ضبط بھی ٹوٹ گیا اور انتہائی غصے سے اس پر جھپٹ پڑا۔ درباس! حاکم بس کرو تم دونوں، کیسے وحشیوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ وہ دونوں گتھم گتھا ہو رہے تھے جب کمانڈر کی غصے سے بھرپور آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے ورنہ یہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا کسی دن۔ درباس نے اسے گریبان سے دبوچ کر دور پھینک دیا۔ حد ادب درباس! اور کیا مسئلہ ہے تمہارا حاکم؟ وہ دونوں کو ایک جواب میں نپٹا کر حاکم کو گھورنے لگا۔ یہ یہاں چھپ کر کسی کو میسج کر رہا تھا، میرے پوچھنے پر میری یہ حالت کر دی۔ آپ ہی پوچھیں کس کو میسج کر رہا تھا؟ حاکم بپھر کر بولا۔ درباس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے تفکر بھرا تاثر ابھرا۔ کمانڈر بھی حیرت بھری نگاہوں سے درباس کو دیکھتا اس کی وضاحت کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی محبوبہ کو میسج کر رہا تھا بس، یا اور کچھ؟ درباس تپ کر بولا۔ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ کمانڈر کے چہرے پر اطمینان اترتا دیکھ کر حاکم غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ درباس غصے سے پھر ایک بار اس کی جانب بڑھا۔ درباس! کمانڈر کی دخل اندازی پر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ جاؤ تم یہاں سے، انہوں نے حکم صادر کیا۔ درباس اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا منظر سے ہٹ گیا۔ اور تم حاکم، ایسے بے وجہ الزام لگا کے کسی سپاہی کے درجے کو پامال مت کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو بات کرو۔ بے وجہ الزام لگانا تمہیں شبع نہیں دیتا۔ وہ اسے جھاڑ کر چلے گئے۔ حاکم نے مسوڑوں سے بہتے خون کو تھوکا اور نفرت سے اس کی جانب دیکھا اور عزم کے ساتھ اٹھا۔ تو کمانڈر کو ثبوت چاہیے، ہاں؟ گڈ مارننگ مائی لیم،
اس نے جھک کر اس کے ناک سے ناک رگڑی۔ ایزی نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں، ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ کمفرٹر کھینچ لیا، جس کا دوسرا کونا دائم نے قبضے میں لے کر اس کی حرکت کو ناکام بنایا۔ پاپا آج سنڈے ہے، اسکول بھی آف ہے۔ وہ برا سا منہ بنانے لگی۔ میری جان، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، تم جلدی سے برش کرو، ناشتہ کرنے کے بعد تمہیں شفق کی طرف چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ روانی میں کہتے ہوئے دوسری طرف گیا اور اس کے سلیپرز اٹھا کر بیڈ کے آگے پھینکے۔ چلو شاباش۔ وہ برے برے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ دائم نے واش روم میں گھس کر اس کے برش پر حسب ضرورت ٹوتھ پیسٹ لگائی اور باقی ڈراور میں رکھ دی، کیونکہ وہ اکثر پیسٹ کھا جایا کرتی تھی۔ وہ واپس کمرے میں لوٹا تو ایزی گال پر ہاتھ جمائے نیند سے جھول رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا اس نے کچھ زیادہ ہی اسٹرکٹ باپ بن کر دکھا دیا تھا، لیکن اگر اس کی بیٹی اس کے جیسی اصول پسند بنتی تو اس میں قباحت ہی کیا تھی، اور 7 بجے اٹھنا جلدی میں تو شمار نہیں ہوتا۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سر جھٹکا اور ایزی کی جانب بڑھا۔ شٹ میڈم۔ اس کی آواز پر وہ جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی اور سرخ آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھورنے لگی۔ دائم کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ اس کی گال پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے اسے بیسن کے سامنے اونچی سلیب پر کھڑا کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے نا شفق کیسا کھانا بناتی ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے اچھا سا کھانا بھی تیار رکھا ہے، آپ جلدی کرو۔ اور اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اوکے۔ وہ برش اٹھا کر منہ میں ڈالتی بڑبڑائی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ناسمجھی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دائم کو اب اپنی مصروفیات پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر کچن میں مصروف نظر آنے لگا۔ وہ فریش سی کرسی پر آ بیٹھی، آنکھیں کھلی تو ذہن بھی بیدار ہو چکا تھا۔ آپ پھر سے باتیں بگاڑنے کے لیے تیار تھی وہ۔ پاپا کل رات کو کون آیا تھا؟ ٹیبل پر باہیں پھیلا کر مخصوص انداز میں چہکتے ہوئے باپ کو مخاطب کیا، جو کاؤنٹر پر جھکا ہوا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں، وہ ٹال گیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا پاپا؟ وہ چور نظر اس پر ڈالتی مسکرائی۔ میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا؟ دائم حیرت سے پلٹا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کل ایک پونے والی آنٹی آئی تھی نا، میں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ ننھے ہاتھ لبوں پر جماتی ہنس کر اپنی کارستانی بتانے لگی۔ تو تم سو نہیں رہی تھی؟ دائم متحیرانہ نگاہوں سے اسے گھورتا نفی میں سر جھٹک کر مڑ گیا۔ پاپا وہ کتنی پیاری تھی نا، وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولی۔ پتہ نہیں، میں نے نوٹ نہیں کیا۔ دائم نے اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنوں سے گھبرا کر ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ اس نے خود پر بند باندھ لیا تھا۔ اس کی زندگی میں اب دوسری عورت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا، وہ سابقہ بیوی کے سحر سے نکل پا رہا تھا۔ پہلا تجربہ اتنا تلخ تھا کہ اس کی ہمت ہی نہیں بن پائی۔ دونوں کی ارینج میرج تھی۔ دائم نے بھرپور کوشش کی نبھانے کی، مگر کئی بار انسان کوششوں کے باوجود ہار جاتا ہے، اور سبین بھی شاید غلط نہیں تھی۔ ایسے انسان کے ساتھ نباہ کرنا واقعی کٹھن تھا۔ بڑا حوصلہ ہوتا ہے ان جوانوں کی بیویوں، ماؤں، بہنوں میں، جو وطن کی حفاظت کو گھر سے نکلتے ہیں اور کئی برس شکل نہیں دکھاتے۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ بہت غور سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ بتائیں نا، کیسی لگی وہ آنٹی؟ پیاری تھی نا؟ ایزی نئی بات لے کر بیٹھ گئی تھی۔ دائم کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ ہر دیکھنے کے پیچھے کسی کا پیار ہونا شرط نہیں ہوتی، اس کی جاب ہی ایسی تھی، اسے ہر شخص کو گھورنا پڑتا تھا۔ ہوگی پیاری تو؟ وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تو ایسے ہی مما چاہیے، وہ چہک کر فرمائش کرتی دائم کو کھانسنے پر مجبور کر گئی۔ وہ حیرت کے مارے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پتہ بھی ہے، وہ پولیس آفیسر ہے، تمہیں اور مجھے دونوں کو بہت مارے گی اور پھر جیل میں ڈال دے گی، دوبارہ مت سوچنا ایسا۔ اس نے ڈرانا چاہا۔ پر کسی کو تو آنا پڑے گا نا اس گھر میں یار، وہ زچ ہوئی۔ دائم حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ اچھا بتائیں، شفق کیسی لگتی ہے آپ کو پاپا؟ وہ جھک کر رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ اسٹاپ اٹ ایزی، شفق صرف میری دوست ہے، وہ چڑ کر بولا۔ پاپا اب آپ مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو، تم بھی صبح صبح دماغ مت کھاؤ میرا۔ میں شفق کو بتاؤں گی، ایزی دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ تم شفق سے کوئی بات نہیں کرو گی؟ اس کا لہجہ سخت گیر ہوا۔ شفق میری بھی دوست ہے، وہ میری بات ضرور مانے گی۔ اس لڑکی پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ دائم ہکا بکا رہ گیا۔ شفق میری دوست ہے، وہ تمہاری بات کبھی نہیں مانے گی۔ وہ میری بھی دوست ہے، ایزی ناک پھلا کر گھورتی اس کے نزدیک ہوئی۔ وہ صرف میری دوست ہے، وہ بھی نزدیک ہوا۔ میری ہے، میری بھی ہے۔ باپ رے، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ دو بہت ہی خوبصورت لوگ میرے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ جمائے حیران سی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یکدم سیدھے ہوئے۔ تو کون جیتا بھائی، کس کی ہوں میں؟ وہ شوخی اور شرارت سے ایزی کی طرف بڑھی۔ میری میری میری، وہ چیختی ہوئی اپنی نشست پر کھڑی ہوئی۔ شفق ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لینے لگی۔ دائم نے مسکرا کر سر جھٹکا اور کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ شکر ہے تم جیت گئی، اب میں تمہاری سائڈ ہوں، تمہارا باپ تو بڑا ہی بے مروت ہے۔
وہ شرارت سے ایزی کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ تم کیسے ہو دائم؟ شفق دائم کی جانب متوجہ ہوئی۔ چست سی لائٹ براؤن شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ اپنے پورے قد کے ساتھ ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ شفق نے بے ساختہ نگاہیں ہٹا لی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ وہ شاید عجلت میں تھا، تبھی نوٹ نہیں کر پایا اس کی نگاہیں۔ میں بھی، شفق نے مختصر سا کہا۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ وہ ٹھہر کر بولی۔ دائم کا لبوں تک جاتا ہاتھ رکا۔ اس نے رک کر اسے دیکھا اور لاپرواہ انداز میں کندھے اچکائے۔ اسے تو محسوس بھی نہیں ہوا تھا اسے کوئی چوٹ لگی ہے، مگر یہی بات کوئی شفق سے پوچھتا۔ اسی کی باتوں کا برا مت ماننا یار، وہ بچی ہے، دائم نے سرسری سا کہا۔ شفق کے دل میں ٹھیس سی اٹھی، مگر وہ چھپا گئی۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، وہ تو بچی ہے۔ زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ وہ بلا ارادہ برتن اٹھا کر سنک میں جمع کرنے لگی۔ اچھا سنو یار، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم ایزی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں واپسی پر پک کر لوں گا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آرام سے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، وہ فراخ دلی سے بولی۔ دائم کو اس کی یہی خاصیت بہت بھاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شفق، وہ پرجوش سا ہو کر اس کی جانب جھکا۔ شفق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے ساختہ سلیب تھامی۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت دل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ تم ہو۔ واقعی میں بہت خوش قسمت ہوں، میرے پاس تم جیسی دوست ہے۔ وہ اپنی سبز رنگی آنکھیں اس پر جمائے محبت بھرے انداز میں کہتا شفق کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ اپنا اور ایزی کا خیال رکھنا۔ اسی انداز سے کہتے ہوئے اس نے شرارتاً اس کی ناک دبائی اور کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شفق رکی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی۔ دائم کا انداز اس کا دل دھڑکا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے یہی انداز شفق کے دل میں محبت جگانے کا سبب تھے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دائم کی یہ محبت دوست کی حیثیت سے ہے، اس کا اپنے دل پر قابو نہیں تھا۔ وہ 25 کی ہو چکی تھی، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اماں اسے کہہ کر ہار گئے تھے، دائم اور اماں اسے کہہ کر ہار گئے تھے، مگر وہ ان دونوں سے اصل بات چھپائے ہوئے تھی۔ وہ دائم کو ہائی اسکول کے زمانے سے چاہتی تھی، اس کی پہلی محبت تھا وہ، اور پہلی محبت سے دستبردار ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ کیا کر رہی ہے ہماری بیٹی آج کل؟ مہمان عورت کے پوچھے جانے پر وہ خفت زدہ سی ہونے لگی۔ سب بڑوں کے بیچ ان کا ہماری بیٹی کہا جانا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شرم سی آنے لگی، اور ان کے سپوت کی نظریں بھی گاہے بگاہے اسے اپنے وجود سے چپکی نظر آتی۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگی۔ اگر بڑوں کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ کب کی اٹھ کر جا چکی ہوتی۔ لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے، فائنلز کی تیاری کر رہی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ ماشاءاللہ، چلو اچھا ہے، پڑھائی تو پوری ہوئی، باقی سب تو شادی کے بعد ہوتا ہی رہے گا۔ ان کی اس گل افشانی پر نوال کا رنگ اڑ گیا۔ شادی؟ اس نے بے ساختہ امی کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مطلب ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا؟ البتہ شاہین ماموں اپنے دوست بما اس کے ہونے والے سسر سے محو کلام تھے۔ اس کی آنکھیں جل تھل ہونے لگی تھیں۔ تاشا کو بھی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی شادی تک کا پروگرام طے کر لیا جائے گا۔ پھوپھو ہم جائیں؟ تاشا نے اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچا۔ اس کا دل بھی بھاگنے کو چاہا شادی کے ذکر پر۔ ہاں کیوں نہیں، روشن اور رمیشہ سے کہنا چائے کا بندوبست کریں۔ پھوپھو نوال کی سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ کر کچھ سمجھ چکی تھیں، جبکہ رامز کی نظریں تو نوال سے جیسے چپک ہی گئی تھیں۔ اس دھڑلے سے سرے محفل گھورے جانا نوال کو غصہ آنے لگا۔ تاشا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ نوال کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ پھر سے آنسو بہانے کے لیے تیار تھی۔ تاشا نے ایک طویل سانس لی۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر مشکل کا حل آنسو نہیں ہوتے پاگل لڑکی، تاشا نے برہمی سے کہتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم اس وقت اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں تاشا، وہ انتہائی بیچارگی سے ہتھیلیاں مسلتی ہوئی بولی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ مردانہ آواز پر وہ دونوں کرنٹ کھا کر پلٹیں۔ رامز جیبوں میں ہاتھ ڈالے نکھرا سا انہی کی جانب متوجہ تھا۔ تاشا نے نوٹ کیا تھا وہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا۔ اگر فاتح بیچ میں نہ آیا ہوتا تو یقیناً نوال پہلی فرصت میں اس کے لیے حامی بھر لیتی۔ یہ یہاں بھی آ گیا، نوال نے بڑبڑاتے ہوئے ناگواری سے رخ موڑا۔ میں بات کر سکتا ہوں ان سے؟ مسکرا کر پوچھتا وہ تاشا کو مشکل میں ڈال چکا تھا۔ وہ کبھی نوال کو تو کبھی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، بات ہی تو کرنا چاہتے ہیں سب کے سامنے، اس میں قباحت کیا ہے؟ تاشا نے سوچا اور منظر سے ہٹ گئی۔ نوال کا دل کیا تاشا کا سر پھوڑ ڈالے۔ آپ ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں کیا؟ وہ فاصلے چھوڑ کر اس کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ ایسی کیسی؟ نوال نے تاشا کا غصہ اس پر نکالنا چاہا۔ وہ روکھے پھیکے لہجے میں بولی، تھوڑی سی پریشان، تھوڑی گھبرائی، تھوڑی سہمی اور تھوڑی شرمائی سی، جس کا جواب اس نے انتہائی سعادت مندانہ انداز میں دیا۔ وہ اس کی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوا تھا۔ نوال کے لیے نگاہیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل چاہے اسے ایک ٹکا سا جواب دے تاکہ ساری عشق مشوقی نکل جائے۔ جواب نہ پا کر کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے بولا، کوئی بات ہی کر لیں، میری تو بولتی ہی بند کر دی، آپ کے چہرے سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا ہوں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔ نوال نے سختی سے لب بھینچے، جبکہ راداری کی چوکھٹ پر کھڑے
فاتح کے قدم اس کے الفاظ سن کر رک گئے تھے۔ اوہ، اس کا او انتہائی طنزیہ اور تمسخرانہ تھا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں بیک وقت مڑے تھے۔ تمہیں ایک میچ کے ہرایا، تم تو میرے گھر ہی پہنچ گئے یار۔ اندر کی جلن تھی یا کیا؟ اس کا لہجہ بری طرح سے رامز کو چونکا گیا۔ رامز کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مہمان نوازی کی اخلاقیات سے تو فاتح جیسے واقف ہی نہیں تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ نوال نے بات بدلی۔ ہاں، یہ مجھے ایک فٹ بال میچ کے دوران ملے تھے جو ہم بدقسمتی سے ہار گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ آپ کے کزن نکلیں گے۔ رامز کے لہجے میں بےچارگی تھی۔ فاتح کے لبوں پر مسرور کن مسکراہٹ بکھری۔ نوال کو اس لمحے وہ انتہائی مغرور معلوم ہوا۔ تو تم اس کے خوابوں کے شہزادے سے میل کھاتے ہو؟ وہ فٹ بال کو ہاتھ اور زمین کے درمیان حرکت دیتا بغور رامز کا جائزہ لیتا نوال سے مخاطب ہوا۔ نوال کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا فاتح اس حد تک اس بات کو سیریس لے لے گا۔ اسے آتے جاتے تانے سننے پڑیں گے۔ کیا مطلب؟ رامز الجھا۔ نوال نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تاکہ فاتح بول پڑا۔ ارے تمہیں معلوم نہیں تم کتنے لکی ہو، اسے تمہارے اندر اپنے خوابوں کا شہزادہ نظر آیا ہے، ورنہ یہ تو انسان کو پرکھے بغیر ہی ریجیکٹ کر دیتی ہیں، ہے نا ڈیئر کزن؟ ہاتھ ملاؤ یار۔ ایک کاٹدار مسکراہٹ نوال کی طرف اچھالتا ہوا ہاتھ بڑھایا۔ ریئلی؟ اصل بات سے بے خبر رامز نے حیران ہوتے ہوئے فاتح کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا اور نوال شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ اس کا دل کیا فاتح کو منظر سے غائب کر دے یا خود کہیں روپوش ہو جائے۔ ضبط سے لب بھینجتے ہوئے اس نے کمرے کی جانب پیش قدمی کی۔ فاتح کی نظروں میں ایک الگ سا سرور تھا۔ وہ رامز کا ہاتھ چھوڑ کر سر کو ہلکا سا خم دیتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تاثرات یک لخت بدل گئے۔ فٹ بال کو زور زور سے دیوار پر مارتے ہوئے اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ نوال سعید، تمہیں بہت مہنگا پڑے گا میری تذلیل کرنا۔ اس کا دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ شفق نے کچن سمیٹ کر علیزے کی ضروری چیزیں بیگ میں ڈالیں اور دروازہ لاک کرنے کے بعد چابی مطلوبہ جگہ چھپا دی۔ وہ علیزے کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ایک اجنبی شخص کی نظروں سے خائف ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ رکھے لہجے میں بولی۔ السلام علیکم باجی، یہ ایڈریس بتا سکتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میں یہاں نہیں رہتی، شفق نے دو ٹوک کہا۔ اوہ کوئی مسئلہ نہیں، ماشاءاللہ بچی بڑی پیاری ہے۔ آپ کی ہے؟ اس شخص کے عجیب انداز پر شفق نے گھبرا کر علیزے کو گاڑی کی طرف دھکیلا اور لمحہ ضائع کیے بغیر اگنیشن میں چابی گھمائی تیزی سے گاڑی آگے بڑھا کر لے گئی۔ وہ شخص فون پر نمبر ڈائل کرتا واپس پلٹ گیا۔ ہاں سنو، تم صحیح کہہ رہے تھے، وہ لڑکی شفق اس آدمی کے گھر آتی جاتی ہے، پر اس کی بچی کی ماں نہیں ہے۔ شاید ان کے آپسی کوئی معاملات چل رہے ہیں جو دنیا سے پوشیدہ ہیں۔ خباثت سے کہتے مڑ کر جاتی گاڑی کو دیکھا اور منظر سے اوجھل ہونے لگا۔ اور کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے بلایا سر؟ اس نے دروازہ ناک کرتے ہوئے اندر جھانکا۔ ہاں آؤ نا نایا۔ جنرل نے چیئر گھمائی اور اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ کیس یہیں کلوز ہوتا ہے، متعلقہ ایجنسی کے جنرل نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، اب وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اس لیے ہم قاسم کو ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ جنرل نے حتمی رپورٹ اس کی جانب بڑھائی۔ آئی ایس آئی؟ اس نے فائل تھام کر سرسری سا سوال کیا۔ ہاں، آئی ایس آئی کے لیفٹیننٹ جنرل بخشی نے۔ اوکے سر، میرے لیے کیا آرڈرز ہیں؟ اس نے رپورٹ سے نظر گزارتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم اس کیس میں دلچسپی رکھتی ہو اس لیے میں تمہیں ایک فیور دے سکتا ہوں۔ جنرل سے میری بات ہو گئی ہے، اگر ضرورت پڑی تو وہ تمہاری خدمات بھی ضرور لیں گے۔ جنرل کے انکشاف پر اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ میرے لیے باعث فخر ہوگا سر، وہ سعادت مندی سے بولی۔ وہ آئی ایس آئی کے ساتھ کئی کیس مانیٹر کر چکی تھی۔ ہر بار تجربہ خاصا نیا اور مسرور کن تھا۔ وطن کے لیے وہ ہر دم حاضر رہتی تھی۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس یا دوسری ایجنسیز، چاہے اسے کہیں بھی طلب کر لیا جائے۔ اس کا تجربہ خاصا وسیع ہو گیا تھا، اب وہ ماہرین اور بہترین میں جانی جاتی تھی۔ تم آج قاسم کو ان کے سپرد کر دینا، اس کے بعد تم آف لے لو چاہو تو، ویسے بھی تمہیں ریلیف نہیں مل سکی کافی عرصے سے۔ جنرل کی اپنائیت پر وہ تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھ گئی۔ فائل اس نے گلشن کے حوالے کر دی۔ آج سے تم ریلیف پر ہو لڑکی، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں قانون کی گرفت سے، وہ شرارتی انداز میں بولی تو گلشن ہلکا سا ہنستی۔ کیا خیال ہے کافی پینے چلیں؟ اسی خوشی میں گلشن نے موقع دے کر فوراً سے آفر کی۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے اور سیکھنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی تھی۔ بہت محنتی اور لگن سے کام کرنے والی لڑکی تھی۔ نایا منع نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے، مگر ہمیں 9 بجے سے پہلے واپس لوٹنا ہوگا، مجھے قاسم کو نئے لوگوں کے حوالے کرنا ہے، وہ گھڑی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اور میں چیف، میں نہیں جا رہی کیا؟ گلشن پریشان نظر آئی۔ نہیں، بس یہ چھوٹا سا کام ہے، تمہیں زحمت دینا نہیں چاہتی، وہ مناسب طریقے سے منع کر گئی۔ گلشن ابھی ایک طرح سے ٹریننگ کے مراحل میں تھی۔ اس خفیہ ملاقات پر اسے ساتھ لے جانا رسکی تھا۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، قانونیت اور اصولاً واجب تھا۔ جب وہ ٹریننگ کے مراحل میں تھی تو اس کے چیف انتہا کے اسٹرکٹ تھے۔ وہ جنرل کو رپورٹ کرتے وقت اسے آؤٹ کر دیا کرتے تھے۔
حالانکہ وہ انہیں اسسٹ کر رہی تھی، مگر یہی اصول و ضوابط تھے۔ پاس ہی کسی کیفے میں چلتے ہیں۔ وہ فون کا فرنٹ کیمرہ کھول کر بال سنوارنے لگی۔ نایا اسے دیکھ کر افسردگی سے مسکرائی۔ کیا ہوا؟ گلشن کے ہاتھ تھمے تھے۔ ہم جیسی لڑکیاں صرف بال بناتی ہی رہ جاتی ہیں گلشن، وہ جذباتیت سے کہہ کر فائل سمیٹنے لگی۔ ایسا کیوں؟ گلشن نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس کی تاکید میں چل لی۔ بڑے اور وسیع گراؤنڈ فلور سے گزرتی ایگزٹ کی جانب بڑھتی نظر آئیں، کیونکہ نازک مزاج اور چھوئی موئی سی لڑکیاں لوگوں کی توجہ کھینچتی ہیں اور ہم جیسی لڑکیاں دور ہی اچھی لگتی ہیں۔ لوگ سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، مگر اپنے بیٹے بھائی کے شریک سفر کے طور پر کم ہی پسند کرتے ہیں۔ وہ گلشن کو کچھ مایوس لگی۔ گلشن حیران تھی اس کی باتیں سن کر۔ اس کی شخصیت کا یہ حصہ پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات سچ ہو، مگر میں اتفاق نہیں کرتی۔ آپ بھی تو خوبصورت ہیں اور ہر کسی کو معصوم اور نازک لڑکیاں بھی نہیں بھاتی ہیں۔ کسی کسی کو آپ جیسی خوبصورت، مضبوط اور ڈیپینڈنٹ لڑکیاں بھی پسند ہوتی ہیں۔ گلشن اپنائیت سے کہتی بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ ڈھیلی سی پیرٹ کلر کی شرٹ اور جینز میں ملبوس، بالوں کو اونچی پونی میں مکید کیے، وہ میک اپ سے آری پرکشش کدوخال اور چمکتی رنگت والی بہت نمایاں لڑکی تھی، جو کسی بھی مرد کی دلی خواہش بن سکتی تھی۔ اسی اسنا میں وہ کیفے تک پہنچ گئیں۔ چھوٹا سا کیفے تھا۔ رات کے اس وقت یہاں خاصا رش تھا۔ ان کا پہلی بار اتفاق ہوا تھا اس کیفے میں آنے کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ ویٹر کی تلاش میں اطراف میں نگاہ دوڑا رہی تھی کہ انہیں کاؤنٹر سے لڑکی برآمد ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ عام سے حلیے میں اپرن پہنے، دبلی پتلی منموہنی سی صورت والی لڑکی غالباً اس کیفے کی مالک تھی یا ویٹر۔ وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے قریب آتے ہی اس کا فون بجا۔ پارڈن، سوری۔ شفق معذرت خواہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی جینز کی جیب سے فون نکال کر کان سے لگانے لگی۔ دائم، تم اس وقت؟ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ وہ دونوں بے ساختہ متوجہ ہیں۔ شکر ہے، ایک تو تمہاری کال، اوپر سے اس وقت پتہ ہے پریشان ہو گئی تھی میں۔ اور یہ شکر کا دورہ کہاں سے پڑ گیا؟ کہیں کچھ غلط تو نہیں کھا لیا تم نے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کم آن، شکریہ کیسا؟ تم صرف میرے دوست نہیں ہو، اسے کہیں زیادہ ہو۔ اب بند کرو فون، میرے کسٹمر ویٹ کر رہے ہیں۔ خواہ کال کر کے پریشان کر دیا، اور ڈپٹ کر کہتی کال کاٹنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ دونوں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں۔ سوری، میرا فرینڈ تھا۔ اینی ویز، کیا لیں گی آپ؟ وہ فون جیب میں گھساتی آرڈر لینے لگی۔ میں جانتی ہوں اب آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئی تو گلشن نے اسے کہا۔ کیا؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ یہی نا کہ آپ کا کوئی دوست کیوں نہیں ہے؟ گلشن کے درست اندازے پر وہ ہلکا سا ہنسی۔ مگر میری جاب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ وقت کی صورت میں ہو یا لوگوں سے گھلنا ملنا۔ مگر کبھی کبھی سوچوں تو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ایک تو دوست ہوتا ہی ہے، کاش۔ لیکن یہ سوچ بھی عارضی ہوتی ہے، کیونکہ سوچنے کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے۔ وہ کہتی کہتی ہنستی۔ ادھر ادھر کی باتوں میں کافی ختم ہو گئی تو نایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم گھر جاؤ اور مجھے آفس جانا ہوگا۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن آپ کیسے جائیں گی؟ تم فکر مت کرو گلشن، میں چلی جاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئی۔ مین روڈ سے اسے ٹیکسی مل گئی جس نے اسے دوبارہ آفس پہنچا دیا۔ ہم ساتھ چل لیتے ہیں، یا صرف میں، اگر آپ چاہیں تو۔ علی نے کوہنی سے قاسم کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے لا کھڑا کیا، جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں مکی تھی اور سر سیاہ کپڑے سے ڈھک رکھا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے علی، تمہارا شکریہ۔ وہ اخلاقی طور پر علی کی آفر پر اس کا شکریہ ادا کرتی قاسم کا بازو دبوچ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ قاسم کی پریشان کن آواز نایا کے کانوں سے ٹکرائی۔ جہنم کی سیر کو، تم انجوائے کرو، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی روک دی۔ 15 منٹ گزر چکے تھے۔ گاڑی میں اب انتظار کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ یہ کپڑا تو ہٹاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی جب قاسم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سنی انسنی کر گئی، غیر معمولی آہٹ پر چونک کر محتاط ہوئی۔ خاموش رہنا، قاسم کو سختی سے تاکید کرتے ہوئے اس نے گاڑی کی ونڈو سے ہاتھ بڑھا کر ریوالور کی میگزین اٹھانا چاہی تھی کہ لہلہاتے کھیتوں میں سے ہیولا سا برآمد ہوا۔ وہ اندھیرے میں ڈھنگ سے نوٹ نہیں کر پائی۔ اس کا چہرہ نقاب زدہ تھا، صرف آنکھیں نمایاں تھیں۔ فوراً سے ریوالور کا رخ اس کی جانب موڑا۔ وہیں رک جاؤ۔ کجا کی میگزین خالی تھی، مگر اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ یہ لڑکی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ دائم رکا، اس نے پیش قدمی کرنی چاہی، مگر سامنے بھی نایا تھی۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی۔ اس کی غصیلی آواز اور تمکانہ لہجہ دائم کو تاؤ آیا، مگر ڈٹائی سے کھڑا رہا۔ گیٹ ڈاؤن آن یور نیز، آئی سیڈ ڈاؤن، وہ ریوالور کے اشارے سے بولی۔ انداز ویسا ہی تھا۔ دائم جنرل بخشی کا انتظار کر رہا تھا، ورنہ اسے تو کب کا اٹھا کر پٹک چکا ہوتا۔ اس نے چاروں ناچار نہ صرف ہاتھ اٹھائے بلکہ گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ کتنے شرم کی بات ہے، بڑے بڑے مجرموں اور ٹارچر کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے والا آج چھٹانگ بھر کے آفیسر کے سامنے جھک گیا تھا۔
یہ اس کے زخمی وقار کی دہائیاں تھیں۔ مجھے باہر نکالو، کیا چل رہا ہے وہاں؟ قاسم کی آواز پر وہ دونوں پل بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نایا نے کھا جانے والی نظر قاسم پر ڈالی اور لمحہ ضائع کیے بغیر میگزین اٹھا کر ریوالور میں فکس کی۔ دائم ہکا بکا رہ گیا۔ یعنی بھئی حد ہی ہو گئی ہے۔ وہ اس قدر اطمینان سے اس کو خالی بندوق سے ڈرا رہی تھی۔ دائم کو اپنا کئی سالوں کی شاندار کیریئر پر لعنت بھیجنے کا دل کیا۔ وہ اس لڑکی کی چال تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ تبھی کہتے ہیں کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کون جانے سامنے والا تم سے کتنا قابل ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی دائم کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اس کی تلاشی لی جائے۔ ایک بار پھر سے سرسراہٹ ہوئی اور ہیولا نمودار ہوا۔ نایا نے فوراً سے ریوالور کا رخ اس کی جانب موڑا، مگر اس بار کوئی حکم نہیں صادر کر سکی۔ گرے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، عام سے حلیے میں سامنے حشاش بشاش وہ جنرل بخشی تھے۔ نایا ان سے آخری بار 3 سال پہلے ملی تھی، جب انہوں نے مشترکہ طور پر مشن میں کام کیا تھا۔ آپ نے تو ہمارے ہی ایجنٹ کو یرغمال بنا لیا آفیسر۔ جنرل بخشی ہلکا سا ہنسے تھے۔ سوری جنرل۔ وہ حیرانی سے مڑی تو وہ اس کی گاڑی سے قاسم کو لیے وہاں رکا۔ ایک مانوس سی خوشبو نایا کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ سبز آنکھوں والا شخص، وہ چاہنے کے باوجود اس کے خیال کو اس وقت جھٹک نہیں پائی۔ خوش رہو، کامیابیاں پاؤ۔ جنرل کی آواز پر وہ بمشکل مسکرائی۔ شوق اتنا شدید تھا کہ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال پائی۔ وہ دونوں کب کی کھیت کھلیانوں میں غائب ہو چکے تھے۔ نایا نے لامحدود سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس نے اس شخص کو زیادہ ہی حواسوں پر سوار کر لیا تھا۔ دائم نے دبے پاؤں گھر میں قدم رکھا۔ لائٹس آف ہونے کے بعد گپ اندھیرا تھا۔ شفق سے وہ کہہ چکا تھا کہ اسی کو شام سے پہلے گھر پہنچا دے۔ چابی سائڈ ٹیبل پر پھینک کر آگے بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو علیزے اپنے بیڈ پر دبکی ہوئی تھی۔ اس کے قدم واپسی کے لیے پلٹنے لگے تھے کہ وہ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دائم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جب نظر ایزی پر پڑی تو اس کے تاثرات غصے اور برہمی میں بدلنے لگے۔ ایک خوفناک سا ماسک منہ پر جمائے اس نے دائم کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آپ تو ڈرے نہیں پاپا، مزہ نہیں آیا، وہ ناک سے کوڑ کر بولی تو دائم کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں یہ حرکتیں کون سکھا رہا ہے؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے ایزی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ علی نے کہا تھا اس کی مما بہت ڈرتی ہیں۔ بٹ اٹ ڈزنٹ ورک آن یو پاپا، آئی واز اسٹوپڈ۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ دائم نے نفی میں سر جھٹک کر اسے گود سے اتارا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم مووی دیکھنے لگے ہیں پاپا؟ وہ خوش فہم ہوئی۔ ہرگز نہیں، تم اپنا ہوم ورک کرو گی اور میں اپنا۔ وہ کمرے سے اس کا بیگ لے آیا، ساتھ ہی اپنا لیپ ٹاپ اور فائلیں لیے صوفے سے پشت ٹکا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ایزی نے اپنا بیگ کھولا تو وہ بھی لیپ ٹاپ پر مصروف نظر آنے لگا۔ تبھی سے اپنے سیل فون پر ایک پیغام ملا۔ وہ فوراً متوجہ ہوا اور تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے کے بعد جنرل بخشی کو بھیج دیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ سرسری سے ایزی سے سوال کیا۔ بہت سارا، اس نے آنکھیں اور باہیں دونوں پھیلا کر بتایا۔ وہ کیوں؟ وہ ذرا سے چونک کر پوچھنے لگا۔ کیونکہ شفق نے بریانی بنائی تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی شفق بالکل بھی اچھا کھانا نہیں بناتی۔ دائم نے اسے چھیڑا۔ ہم مذاق بھی تو کر سکتے ہیں یار، آپ بنا سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہاتھ جھلا کر بولی تھی۔ کیا پتا شفق ہرٹ ہو گئی ہو، وہ اسے تپانے کی خاطر بولا۔ شفق ہرٹ نہیں ہوتی، وہ مان سے بولی۔ کیوں، شفق انسان نہیں ہے؟ وہ اسے مزید تپانے کی خاطر بولا۔ نہیں، شفق اینجل ہے، جتا کر کہا گیا۔ دائم ہلکا سا ہنس دیا۔ پاپا میری انرجی بہت لو ہے، میں تھوڑا سا ٹام اینڈ جیری دیکھ لوں؟ وہ پینسل کاپی پر رکھ کر ناک منہ چڑھا کر پوچھنے لگی۔ بہانے مت بناؤ ایزی، 8 بج چکے ہیں، تمہیں صبح اسکول بھی جانا ہے، ہوم ورک کرو اور سو جاؤ بیٹا، مووی پھر کسی دن، وہ مصروف انداز میں بولا۔ پاپا بس تھوڑی سی، اتنی سی، وہ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان دائرہ بنا کر بولتی استفسار کرنے لگی۔ دائم نے رک کر اسے دیکھا تو ایزی ناک سے کوڑنے لگی۔ ٹھیک ہے، اسے چاروں ناچار ماننا ہی پڑا۔ وہ تیزی سے نیچے اتری، نتیجتاً اس کا پیر دائم کے ڈاکومنٹس پر پڑا اور پھسل کر گر پڑی۔ دائم تیزی سے اس کی جانب لپکا، بجائے چوٹ کے احساس کے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پاپا آپ ڈر گئے؟ دائم نے نفی میں سر جھٹک کر برہمی کا اظہار کیا اور انویلپ سے بکھری تصویریں سمیٹنے لگا۔ یہ تو آئس کریم والے انکل ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں نا؟ ایک تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ چونکی۔ یہ وہی انکل تھا جو اسے پارک میں آئس کریم دے کر گیا تھا۔ نہیں تو، دائم نے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دی۔ پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے دوست ہیں۔ اس کی بات پر دائم کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ان مجرموں کے کرمنل ریکارڈ چیک کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ان کے متعلق انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا۔ ایزی کی بات سن کر کچھ لمحے شوق سے بول ہی نہیں پایا۔ آپ نے کہا دیکھا اس انکل کو؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس دن ہم پارک گئے تھے نا، یہ انکل وہیں ملے تھے، وہ معصومیت بھرے انداز میں بولی۔ پھر وہ بےتابی سے پوچھنے لگا۔
پھر انکل نے کہا کہ آپ ان کے دوست ہیں، اس لیے میں آپ کو نہ بتاؤں ان کا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ دائم کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ سرپرائز؟ وہ اسے کیا سرپرائز دینے والے تھے؟ دیکھو لڑکی، میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، تم دوبارہ کسی اجنبی سے بات نہ کرو گی، نہ ہی کوئی چیز لے کر کھاؤ گی۔ اس کے لہجے میں یکدم غصہ عود آیا۔ وہ تو بس آئس کریم، بھاڑ میں گئی آئس کریم، وہ دھاڑا۔ احساس نہیں ہوا کب آواز بلند ہو گئی۔ ایزی کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ اس کا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ دائم نے اسے سینے سے سمو لیا۔ اسے فوراً اپنے رویے کا احساس ہوا تھا۔ ایسے انکل اچھے نہیں ہوتے بیٹا، وہ بچوں کے ہاتھ منہ باندھ کر انہیں سمندر میں پھینک آتے ہیں۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ اس بار اسے ڈرانے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ لیکن وہ آپ کے دوست تھے پاپا، ایزی نے احتجاج کیا۔ تم نے کبھی اسے میرے ساتھ دیکھا؟ نہیں نا، پھر تم نے کیسے بھروسہ کر لیا؟ وہ برہم ہونے لگا۔ پر انکل ایسا کیوں کریں گے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیونکہ ان کو بچے پسند نہیں ہوتے۔ تم بتاؤ، تمہیں گرنا ہے سمندر میں؟ اس کی بات پر ایزی کا سر زوروں سے دائیں بائیں ہلنے لگا۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اس نے ایک آخری تاکید کی۔ اس کے جاتے ہی وہ منصور کو کال ملانے لگا جو اس نے علیزے کی حفاظت کے لیے تعینات کر رکھا تھا۔ تم ایک شخص کی تصویر بھیجی ہے، دیکھ کر بتاؤ اسے تم نے کبھی میرے گھر کے آس پاس دیکھا ہے؟ وہ پریشانی سے لاؤنج میں چکر کاٹنے لگا۔ منصور نے اس کی بات کی تردید کر دی۔ اسے کچھ سکون ملا۔ اگلی پل اس کا فون فنا ہوتا دکھائی دیا جب منصور نے اسے بتایا کہ آج صبح کوئی اجنبی راہگیر شفق سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا تھا سن کر۔ تم CCTV فوٹیج سے تصویر نکال کر دو اس شخص کی، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے اسے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ فون کاٹ کر لاؤنج میں چکر کاٹنے لگا۔ اگلے لمحے وہ اسٹڈی پہنچا اور ای میل کی گئی تصاویر دیکھنے لگا۔ اس نے سرسری نگاہ ڈال کر تصویر TV ٹرالی کے نیچے رکھ دی جس پر ایزی کی بآسانی نظر پڑ سکے، اور اٹھ کر اپنی جگہ پر آ گیا۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد اس نے ایزی پر نظر ڈالی تو وہ اونگ رہی تھی۔ ایزی چلو بیٹا TV آف کرو اور سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ وہ کہہ کر بظاہر تو مصروف تھا مگر اس کا سارا دھیان اسی طرف تھا۔ یہ تو وہی صبح والے انکل ہیں نا؟ وہ TV آف کرنے کے بعد تصویر لیے اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ مجھے کیا پتا، تم بتاؤ۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ جب ہم شفق کے گھر جا رہے تھے یہ انکل اسٹریٹ پوچھ رہے تھے۔ شفق نے کیا کہا؟ وہ بغور سننے لگا۔ شفق نے کہا اسے نہیں معلوم۔ ایزی نے باقاعدہ کندھا اچکا کر کہا۔ اس کے بعد وہ مزید جاننا چاہتا تھا آخر اس شخص کا پاک والی شخص سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ پھر انکل نے کہا میں بہت پیاری ہوں۔ دائم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ پھر اس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ شفق نے جلدی سے مجھے گاڑی میں بٹھایا، پھر ہم چلے گئے۔ اگلا انکشاف گویا اس کے جلتے سینے پر پھوار سی برسا گیا۔ اسے شفق اس وقت کوئی فرشتہ معلوم ہوئی تھی۔ اس کے دل میں قدر اور احترام اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے کسی بھی غیر ضروری کال یا میسج نہیں کیا کرتا تھا مگر آج اپنی عادت کے برخلاف وہ اسے کال ملانے لگا۔ دائم تم اس وقت؟ وہ باقاعدہ حیران ہوئی تھی۔ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی تھی شفق، اس نے اپنائیت اور محبت سے کہا۔ اف، شکر ہے، ایک تو تمہاری کال، اوپر سے اس وقت میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی، اور شکریہ کا یہ دورہ کہاں سے پڑ گیا تمہیں؟ کہیں کچھ غلط تو نہیں کھا لیا تم نے؟ دائم نے بے ساختہ فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ شفق کی بات اسے طنز کی طرح لگی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہونے لگا۔ پھر بھی تمہارا شکریہ، تم نے ایزی کو سنبھالا۔ اس بات سے بے خبر کہ دائم کن لمحوں کا سامنا کرنے کے بعد اسے کال کرنے پر مجبور ہوا تھا، شفق نے اسے شرارت سے ڈپٹ کر فون بند کر دیا۔ دائم نے سکون کی سانس لی اور ڈاکومنٹ سمیٹ کر ایک طرف کیے۔ 9 بجے انہیں قاسم کو لینے جانا تھا۔ ایزی کے کمرے کی لائٹس آف کی اور باہر نکل آیا۔ وہ سو رہی تھی۔ دروازہ لاک کر کے باہر نکلا تو سامنے والے مکان کی کھڑکی سے منصور کی صورت نظر آئی۔ اس نے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر دائم کو سلیوٹ جھاڑا۔ اس نے جواباً سر خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اختتام ایپیسوڈ 3۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔